الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وقال ربي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا إلى آخر الحدیث. یہ امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق پوری امت نہیں، امت کا ایک بڑا طبقہ یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کرتے ہوئے بتوں کی پوجا کرے گی، صالحین کی قبروں کی پرستش کرے گی. اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، اور مقصد اپنی امت کو یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے، جملہ شرکیہ کاموں سے اجتناب کی تلقین کرنا اور ایسا کرنے والوں کی مذمت بیان کرنی. گویا بیک وقت یہ حدیث خبر بھی ہے، خبر دے رہا ہے کہ امت ایسا کرے گی، اور بیک وقت امت کو یہود و نصارہ کی پیروی سے روکنا بھی مقصود ہے، اور ایسا کرنے والوں کی، یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والوں کی مذمت بھی مقصود ہے. اس باب کے تعلق سے جو کتاب التوحید کا 22واں باب ہے، صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قدر طویل حدیث جو ثوبان رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے یہاں ذکر کی. حدیث چونکہ لمبی ہے، ایک ایک جملے کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا: ان اللہ زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ضروری زمین کو سکیڑ کے جمع کر کے میرے سامنے پیش کر دیا. سارے حواجز، ساری رکاوٹیں دور کر دی. اب دنیا کا پشچمی کنارہ میں نے دیکھا اور دنیا کا پوربی کنارہ دیکھا، یا ساری دنیا کو سمیٹ کر اللہ رب العالمین نے میرے سامنے کھڑا کر دیا. آج کے زمانے میں، آج کی ٹیکنالوجی میں یہ بات سمجھنی مشکل نہیں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ساری دنیا کو آپ اگر چاہیں تو ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں. آخری کنارہ پوربی اور آخری کنارہ پشچمی آپ کے سامنے ہو. اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین کو، مشارق الارض و مغاربہ، دنیا مشرق و مغرب میں زیادہ پھیلی ہے شمال و جنوب کے مقابلے میں، تو میں نے مشرق سے مغرب تک کو دیکھا. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے جمع کر دیا، سکیڑ دیا، سامنے کر دیا. جیسے اللہ رب العالمین نے لیلۃ المعراج سے واپسی کے بعد مشرکین کے مطالبے پر عاجز کرنے کے لیے سوال کیا تھا کہ اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے، رات گئے اور چلے بھی آئے، اور اس پر بھی آسمانی سفر. ہم مکے سے بیت المقدس جاتے ہیں تو تقریباً 1 مہینہ جانے آنے میں لگ جاتا ہے، 1 مہینہ جانے میں 1 مہینہ آنے میں تقریباً. آپ رات کے ایک مختصر حصے میں گئے اور چلے آئے، تو اچھا بتائیے تو بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی شہتیریں ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں. کوئی بھی آدمی کہیں جائے گا، میں آپ سے اس حال میں، اس درسگاہ میں 9 دن سے ملاقات کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کتنے ڈورس ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی کرسیاں رکھتی ہیں، میں نے ان کو گنا نہیں ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ میں نہیں بتا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس ہال میں نہیں ہوں.
لیکن عاجز کرنے کے لیے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے فجل لی اللہ تعالیٰ بیت المقدس، نے فرمایا کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کھڑا کیا، یا حواجز ہٹا دیے، میں بیت المقدس دیکھ رہا ہوں، یہ سوال کر رہے ہیں، میں گن گن کر کے جواب دے رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت چونکہ اس وقت مقدر نہیں تھی، اپنے جیسا منہ لے کر منہ لٹکائے ہوئے واپس گئے، حالانکہ صحیح سے جواب دے دیا تھا. اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین آپ کے لیے سکیڑی اور مشرق و مغرب سے تک آپ نے دیکھا، اور آپ نے فرمایا عظیم بشارت ہے اسلام کے فروغ کی، اسلام کی نشر و اشاعت کی، اور مسلمانوں کی کثرت تعداد کے تعلق سے آپ نے بشارت دی کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَالِ مِنْهَا، میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کہ زمین میرے لیے سکڑی گئی. اسپین اور اندلس تک مسلمانوں کی حکومت گئی، اور ماں بڑا النہر سمرقند بخارا ہوتے ہوئے ہندوستان، سندھ پنجاب ہوتے ہوئے ہندوستان، اور ماشاء اللہ جاوا اور جاکرتا تک مسلمان پہنچے. میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ نے میرے لیے زمین سکڑی. گویا اسلام ختم ہونے والا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، مجھے دو خزانے دیے گئے، الاحمر والاbyض، سرخ رنگ کے اور سفید خزانے، یعنی قیصر و کسریٰ کے ممالک فتح ہو جائیں گے. اور جیسا کہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دونوں ملک کے خزانوں کی دولتیں اللہ کے راستے میں خرچ کی جائیں گی. ایران کی حکومت فارس کی حکومت کے خزانوں میں زیادہ تر چاندی کے سکے تھے، اور رومیوں کے خزانے میں زیادہ سونے تھے. اصفر سے مراد سونا اور ابیض سے مراد چاندی. فرما رہے کہ مجھے دونوں خزانے دیے گئے ہیں، یعنی دونوں ممالک بڑی سلطنتیں اس وقت کی، جو بڑی سلطنتیں تھیں وہ فتح ہو گئی. اور الحمدللہ یہ بشارت بھی پوری ہوئی، اور خلیفہ دوم خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قیصر و کسریٰ کے ممالک فتح ہو گئے. 10.5 سالہ حکومت میں دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ. رحمت اور شفقت دیکھیے اپنی امت پر کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ملاحظہ کیجیے. میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنی امت کے لیے کہ اللہ میری امت کو عمومی قحط سے ہلاک مت کر، ایسا قحط میری امت پر نازل نہ کر، نہ اتار جس سے میری امت ہلاک ہو جائے. عمومی قحط جس سے امت ہلاک ہو جائے. ہو سکتا ہے ملک کے کسی حصے میں قحط ہے، دوسرے حصے میں ماشاءاللہ خوشحالی ہے. ایک ملک میں قحط ہے، دوسرے ملک میں خوشحالی. ایسا نہ ہو کہ قحط کی مار میری امت، پوری امت جھیلے اور وہ ہلاک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ کفار کو، مشرکین کو، اعدائے اسلام کو مسلمانوں پر مسلط نہ کر کہ وہ ان کو ہلاک کر دے، ان کی زمینوں پر قابض ہو جائے، ان کو اپنا غلام بنا لے. مقصد یہ تھا کہ ان کی اکثریت، تمام نہیں، تمام یا اکثریت پر نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ملک فتح ہو جائے گا، کسی ملک پر کفار غالب آ جائیں گے، کسی ملک کے مسلمانوں کو خراج دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا کافر حکومت کو. لیکن مقصود یہ ہے کہ میری امت یا پوری امت یا امت کی اکثریت پر دشمنوں کو، کفار کو، اعداء اسلام کو مسلط نہ کر جو ان کو اور ان کی زمینوں کو ہتھیا لیں. اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، تھوڑا کنڈیشن لگا کے کہا ہے محمد میں جو وعدہ کرتا ہوں، میں جو فیصلہ کرتا ہوں، اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے قضائے مبرم ہو یا قضائے معلق ہو. میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں، جس سبب کے ساتھ جوڑتا ہوں، اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. فیصلے کو کوئی میرے ٹال نہیں سکتا، اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالے. میں نے آپ سے وعدہ کیا، میں نے آپ کی دعا قبول کی، میں نے آپ کو آپ کا مقصود دیا، جو آپ نے اپنی امت کے متعلق سوال کیا تھا، اس دعا کو میں نے قبول کیا کہ میں ان کو عمومی قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، اور نہ ہی ان کے اوپر اعدائے اسلام کو، کفار کو ایسا مسلط کروں گا جو ان کو اور ان کے ملکوں کو اپنے قبضے میں لے لیں. فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، بیضہ کہتے ہیں حوزۃ الارض، پوری زمین کو ان کے قبضہ کر لینا، چھین لینا ان کے ہاتھ سے. ایسا نہیں ہوگا. وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، چاہے ان کے خلاف پوری دنیا کے مشرکین اعدائے اسلام اکٹھے ہو جائے. اور کیجیے، پوری دنیا کے اعدائے اسلام اگر ان کے خلاف اکٹھے ہو جائے تو بھی پوری امت کو یا امت کی اکثریت کو
اپنا غلام نہیں بنا سکتے، ان پر حکمرانی نہیں کر سکتے، مگر ایک شرط میں، یعنی اگر وہ شرط پوری نہیں ہوئی یا وہ ڈیفالٹ پایا گیا، وہ نقص امت کے اندر پایا گیا، تو پوری امت یا امت کی بھاری اکثریت دشمنوں کے جبر و استبداد کے اندر آ سکتی ہے۔ وہ یہ کہ ان میں کا بعض کو اگر ہلاک کرنے لگے، خود مسلمان ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے، خود ان کے درمیان خانہ جنگی ہو جائے، اور بعض کو غلام بنا لے، قیدی بنا لے، ایک مسلم کنٹری دوسری کنٹری پر حملہ آور ہو، تب ایسی صورت میں اعدائے اسلام، ان کے دشمنان مداخلت کریں گے اور آپس کی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تمام ممالک کو یا ان کے بیشتر ممالک کو ہتھیا لیں گے۔ ہاں، اگر یہ آپس میں نہیں الجھے، نہیں لڑے، تو ساری دنیا کی کفر کی طاقتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو بھی تمام مسلمانوں کے ممالک پر قابض نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، جزوی طور پر کہیں کسی ملک کو، کسی حصے کو، کسی علاقے کو ہتھیا لے، لیکن پوری ملت اسلامیہ یا ان کی اکثریت پر قابض نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن ہاں، تب ہو جائیں گے یا ہونے کا امکان بہت قوی ہو جائے گا جب مسلمان ایک دوسرے کو خود ہلاک کرنے لگیں، ایک کنٹری مسلم کنٹری دوسری کنٹری سے جنگ چھیڑ دے اور ایک دوسرے کو غلام بنانے لگے، تو اس وقت ان کے ہاتھ سے ممالک ان کے کل جا سکتے ہیں، یا اکثر ممالک ان کے ہاتھ سے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے حساس مقام پر آ کر ہم رکے تھے وقفے سے قبل۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمومی ہلاکت کے سلسلے میں اور اعدائے اسلام کو عمومی طور پر پوری امت پر یا امت کی اکثریت پر غلبہ نہ دینے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے قبول فرمائی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک کنڈیشن لگائی، حتیٰ یکون یہلک بعضهم بعضا ویسبی بعضهم بعضا۔ اگر ان میں کا بعض کو ہلاک کرے، ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک سے برسر پیکار ہو، قتال کرے اور ان کے لوگوں کو قیدی بنا کر لائے، اپنی جیلوں میں ٹھوسے، غلام بنائے، تب ایسی صورت میں اعدائے اسلام، ان کے دشمنان مداخلت کریں گے اور آپس کی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تمام ممالک کو یا ان کے بیشتر ممالک کو ہتھیا لیں گے۔ ہاں، اگر یہ آپس میں نہیں الجھے، نہیں لڑے، تو ساری دنیا کی کفر کی طاقتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو بھی تمام مسلمانوں کے ممالک پر قابض نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، جزوی طور پر کہیں کسی ملک کو، کسی حصے کو، کسی علاقے کو ہتھیا لے، لیکن پوری ملت اسلامیہ یا ان کی اکثریت پر قابض نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن ہاں، تب ہو جائیں گے یا ہونے کا امکان بہت قوی ہو جائے گا جب مسلمان ایک دوسرے کو خود ہلاک کرنے لگیں، ایک کنٹری مسلم کنٹری دوسری کنٹری سے جنگ چھیڑ دے اور ایک دوسرے کو غلام بنانے لگے، تو اس وقت ان کے ہاتھ سے ممالک ان کے کل جا سکتے ہیں یا اکثر ممالک ان کے ہاتھ سے جا سکتے ہیں۔ کیسی صورتحال کی آپ نے عکاسی کی تھی اور کس طرح کی صورتحال سے اس وقت موجودہ دور میں امت گزر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ممالک ایک دوسرے سے کیسے برسر پیکار ہیں اور کون سی قوت ان کو لڑا رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کس طریقے سے لڑ رہے ہیں، متحد ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ملک چھنے گا، جائے گا، بے بس اور لاچار بن کے مسلمان کھڑے رہیں گے، تماشے دنیا کے دیکھیں گے۔ اور اگر پھر متحد ہو جائیں، قرآن و سنت کی پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں، دین کی طرف پلٹیں، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریں، تو انشاءاللہ پھر ان کے ممالک ان کو واپس بھی مل سکتے ہیں اور دشمنوں کی دال نہیں گلنے والی۔ کاش امت مسلمہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لیتی اور آپس کی خانہ جنگیوں سے دور بھاگتی اور ملت کو متحد رکھتی اور اپنے ملک کے باشندوں کو، شہریوں کو بے دریغ تہ تیغ نہ کھڑواتی۔ اللہ تعالیٰ ممالک اسلامیہ کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو اچھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کتاب و سنت پر متحد ہوں، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کریں، شرک و بدعات سے توبہ کریں اور ملت کے مفاد کے لیے کتاب و سنت پر متفق ہوں، کیونکہ اس پلیٹ فارم کے سوا، کتاب و سنت کے پلیٹ فارم کے سوا کوئی اور دوسرا مرکز اتحاد یا محبت کا کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑے اور ان کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے بعد مسلم کی حدیث یہاں ختم ہوتی ہے۔ امام برقانی نے
اس حدیث کو اپنی سنن میں یا صحیح میں نقل کیا ہے۔ یہ امام برقانی علامہ خوارزمی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی مسند ہے جس کو علماء نے صحیح کہا ہے، صحیح حدیثوں کو، بخاری مسلم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور بھی کچھ صحیح حدیثیں جمع کی ہیں، اس لیے علماء نے جامع کہا ہے، صحیح کہا ہے، مسند کہا ہے۔ یہ علامہ خوارزمی احمد بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمی الشافعی غالباً 425 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ بڑے پائے کے محدث، بڑے پائے کے فقیہ تھے۔ امام برقانی علامہ خوارزمی نے اپنی مسند میں حدیث نقل کی ہے، وہی حدیث جو ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہم نے پڑھی۔ اس حدیث کے اوپر کچھ کلمات کا اضافہ بھی کیا ہے انہوں نے، دوسری سند سے ان کو کچھ اور الفاظ ملے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان میں سے خوارزمی نے نقل کیا ہے علامہ برقانی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ۔ اس جملے پہ غور کیجیے، مجھے میری امت پر گمراہ اماموں کا ڈر ہے، گمراہ کن، گمراہ کرنے والے ائمہ کا خوف ہے۔ ائمہ جب گمراہ ہو جائے، حکمراں گمراہ ہو جائے، حکمراں طبقہ گمراہ ہو جائے، دنیا دار اور عیاش ہو جائے، مولویوں کا طبقہ، علماء کا طبقہ دنیا دار ہو جائے، بے عمل بددین ہو جائے، اور ان کے زہاد عباد علم سے خالی ہوں، بدعت و ضلالت اور جہالت میں ان کے شب و روز گزرتے ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امت کا کیا حال ہوگا۔ امت یا عام آدمی یا ماس پیروی کرتا ہے کس کی؟ حکمراں طبقے کی، علماء کی بات مانتا ہے، اپنے عابدوں اور زاہدوں کو فالو کرتا ہے عام طریقے سے۔ غور فرمائیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے ائمہ مضلین کا خطرہ ہے، گمراہ اماموں کا خطرہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ائمہ ہدیٰ کی پیروی کی جائے اور ائمہ ہدیٰ کو تلاشا جائے۔ کون ہدایت پر ہے اور کون ضلالت پر ہے، اس کا کرائٹیریا کہاں ہوگا؟ قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت ہی کرائٹیریا ہے، اس کی تلاش ضروری ہے، ہدایت پر کون ہے اور ضلالت پر کون ہے۔ تو جہاں علماء کے اندر بہت سا بگاڑ آ گیا ہے، تمام لوگوں کے لیے بات نہیں کی جا رہی ہے، علماء کی اکثریت دنیا دار ہو گئی ہے، اور بہت سے عبادت اور زہد و ریاضت کرنے والے آپ کو ملیں گے جن کی زندگی میں زہد و عبادت شریعت سے ہٹ کے، بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ننگے گھوم رہے ہیں، جن کے جسم میں غلاظت لگی ہوئی ہے، نماز ذکر سے کیا لینا دینا، لیکن وہ کہے جاتے ہیں مجذوب ہیں، جذب کر گئے ہیں، اللہ میں جذب کر گئے، ارے پاگل ہے، دیوانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شریعت کی پابندی ہمارے لیے نہیں۔ خضر علیہ السلام کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پابند تھے؟ ارے حضرت خضر اپنے وقت کے خود نبی تھے ایک علاقے کے، لیکن کہتے ہیں کہ خضر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے باہر تھے، ہمارے لیے شریعت ضروری نہیں، شریعت عام لوگوں کے لیے ہے، ہم تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ زہد و ریاضت کر کے آدمی واصل باللہ ہو جاتا ہے تو اب شرعی عبادتوں کا وہ مکلف نہیں رہ جاتا، اور اولیاء کرام نفع اور نقصان کے مالک ہیں، کائنات پہ تصرف کرتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دین کے نام پر، زہد و تقویٰ کے نام پر یہ گمراہی اس طریقے کی، سوچیے عوام کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذین لا يعلمون۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو واضح شریعت پہ رکھا ہے، فاتبعها، اس واضح شریعت کی پیروی کیجیے، قرآن و سنت کی پیروی کیجیے، ولا تتبع هواء الذین لا يعلمون، ان بے علموں، بے عقلوں، ہوا پرستوں، خواہشات نفس کے بندوں، شیطان کے بندوں کی بات نہ مانیے، ان کی پیروی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 50 میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اے نبی اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں، شریعت کو قبول نہ کریں، کتاب و سنت کو قبول نہ کریں، تو سمجھیے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر خدا کی پیروی نہیں ہے تو ہوا کی پیروی ہے، خواہش نفس کی۔ خدا کتاب و سنت کی دلالت رہنمائی اگر اس کی پیروی نہیں ہے تو ہوا کی پیروی ہے، خواہش نفس کی پیروی، شیطان کی پیروی۔ اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے نفس کی پیروی کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32 میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہیے اگر اللہ سے تم کو محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سے کہیے میری پیروی کرو۔ تو جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، دین اور شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہدایت پر ہیں، ایسے علماء ہدایت پر ہیں، ایسے حکمراں ہدایت پر ہیں، اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں،
زہد و ورع ہے جن کی زندگی میں، ذکر و اذکار خالص کتاب و سنت سے ثابت اذکار کرتے ہیں، بدعات سے جو گریز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، یہ ہمارے اچھے عابد و زاہد ہیں۔ ورنہ بہت سے آپ کو ملیں گے جو لا علمی میں زہد و تقویٰ کر رہے ہیں اور بدعات ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ بہت سے علماء یہود کے مشابہ مل جائیں گے جو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے، دنیا دار ہیں، دین فروش ہیں، اور بہت سے حکمراں مسلم ممالک کے اندر آپ کو ایسے ملیں گے جو دین بیزار ہیں۔ تو جب تک یہ کیفیت رہے گی امت کا حال سدھرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے میری امت پر گمراہ اماموں کا ڈر ہے۔ اماموں سے مراد یہ علماء، اماموں سے مراد یہ زہاد، اماموں سے مراد حکمران وقت۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، امت کے درمیان اگر تلوار چھڑ گئی، تلوار نکل گئی، امت کے درمیان تلواری بازی ہونے لگی، شروعات اگر ہو گئی تو قیامت تک وہ تلوار نہیں اٹھے گی۔ اور یہ جنگ شروع ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے۔ کچھ بلوائیوں نے، کچھ شوریدہ ذہن لوگوں نے، اسلام کے باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قسم پرسی کے عالم میں، مظلومیت کی حالت میں ان کے گھر پر چڑھ کر خلیفہ راشد کو قتل کیا۔ اور اس قتل کے بعد جو امت کے اندر تلوار گری وہ آج تک نہیں اٹھی، قیامت تک نہیں اٹھے گی۔ یہ اختلاف مسلک کے نام پر، یہ اختلاف محبت کے نام پر جو جنگ چھڑی ہے، کوئی خارجی بنا، کوئی رافضی بنا، کوئی سنی بنا، کوئی غیر سنی بنا، اور پھر امت کے درمیان طبقات، مسلکی بنیادوں پر گڑھ بندیاں، سب نے امت کا شیرازہ بکھیر دیا، اور امت نہایت قسمت پرسی کے عالم میں ملت کا شیرازہ پاڑا پاڑا ہے۔ تلوار جو گری تھی تلوار آج تک باقی ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں فساد، اور ایک فرقہ جو فساد پسند فرقہ ہے ہمیشہ اہل سنت کے خلاف اپنی منجنیق، اپنی توپ سنبھالے ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت کی دستگیری فرمائے، خانہ جنگی سے ملت کو بچائے، اور حکمران کو جو کم سے کم قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب و سنت پر متحد فرمائے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔